السلام علیکم ناظرین۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، میرے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے میری تربیت فرمائی، حضور نے میری تربیت فرمائی، اور محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، عبداللہ سن، اگر ساری دنیا مل کے تیرا کوئی نفع کرنا چاہے کر نہیں سکتی جب تک میرے رب کی رضا نہ ہو، اور فرمایا ساری دنیا مل کر تیرا کچھ بگاڑنا چاہے تو بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب کریم کی حکمت کا تقاضا نہ ہو۔ لوگوں سے ڈرنا، لوگوں کی طرف دیکھنا، ماحول دیکھ کر اپنی راہ کا تعین کرنا، ہر بندے کے خیالات کے مطابق ڈھلنے کی کوشش کرنا، فلانا ناراض نہ ہو جائے، فلانا ناراض نہ ہو جائے، جس نے ہونا ہے ہو جائے، بس رب رسول ناراض نہ ہو۔ میرے بھائی، مالک جب بندوبست کر دیتا ہے پھر بگڑی بھی بن جاتی ہے، پھر طوفان بھی رک جاتے ہیں، پھر پہاڑ بھی جھک جاتے ہیں۔ زندگی میں کسی سے بھی لڑائی ہو تو اچھی طرح سوچ لیں کہ اللہ اس طرف ہے یا اس طرف۔ اگر آپ زیادتی پر ہیں پھر رب مظلوم کی جانب ہے۔ اگر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی، اور اگر آپ مظلوم کے مقابلے میں ظالم بن کر کھڑے ہیں اور آپ نے رویہ وہ اختیار کیا ہے کہ جس میں مدد نہیں آئے گی، پھر یاد رکھ لیں کہ آپ کوئی بھی ہیں، کہاں بھی ہیں، آپ کمزور ہیں، کیونکہ جس طرف اللہ کی مدد ہوگی وہ جیتے گا، اس کی فتح ہوگی۔ میرے بھائیوں، اللہ کی مدد کے طلبگار بنو، اس سے مانگو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ چیز کس وقت آپ کو فائدہ دے گی اور کس وقت نقصان دے گی، اور اسی لیے تو کبھی کبھی ہماری دعائیں دیر سے قبول ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کو جتنی کامیابیاں ملیں ان کا پس منظر صرف اتنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی مدد فرمائی۔ سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، اگر اللہ مدد کرے تو ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہاری مدد چھوڑ دے تو تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اپنی زندگی کے اندر ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جس شعبے سے بھی ہمارا تعلق ہے، آج ہم نے اس بات پر غور کرنا ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں کیا وہ کام ایسا ہے جس میں اللہ کی مدد ملے گی۔ اگر آپ کوئی معاذ اللہ ناجائز کام کر رہے ہیں تو اس میں مدد الہی آئے گی ہی نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کی مدد والا وہ کام ہے پھر اس بات پر غور کریں کہ کیا ہم نے مالک سے مدد کا سوال کیا ہے۔ اپنی زندگی میں اللہ کی مدد کی طرف بڑھیں، مالک کی مدد کا حصول اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ جتنے درد سے آپ امیروں کو اپنی کہانی سناتے ہیں اور جس طرح آپ کے آنسو بات کرنے سے پہلے گر جاتے ہیں کہ غریب ہوں، مسکین ہوں، بچیاں ہیں، کوئی کاروبار نہیں، آپ ایسے ہی لہجے میں سچائی سے دل سے اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے مدد مانگو، اس سے طلب کرو۔ دینے والا تو وہ ہے، ان لوگوں کی کیا اوقات ہے۔ یارو، گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ آج سے نئی زندگی شروع کریں اور ہر ایک چیز اللہ سے مانگیں، وہی دینے والا ہے۔ جب آپ کسی دنیا والے سے کوئی چیز مانگنے جاؤ تو پہلے اللہ سے مانگو کہ یا اللہ، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، اس بندے کے پاس جا رہا ہوں، اس کے ذریعے مجھے عطا کر، تو ہی اس کے دل میں رحم ڈال، تیرے ہی حکم سے وہ مجھے دے گا۔ کیونکہ اس زندگی میں ہمیں جو کچھ بھی مل رہا ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہی عطا کر رہا ہے، اور جہاں سے ہمیں یہ کچھ مل رہا ہے وہ ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے۔